وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما وضع يا واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ایک مرتبہ پھر اس کے محبوبوں کی محفل سجانے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. آپ یہ محفل سجا کر یہاں بیٹھے ہیں لیکن آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک بزرگ تھے, وہ بزرگ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی مجھے یاد کرتا ہے, میرا فرشتوں میں ذکر کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ بندہ اگر اللہ اللہ کرے تو پتا چلے گا اللہ تو یہ یاد کر رہا ہے, لیکن اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی یاد کر رہا ہے؟ یہ بات تعجب والی نا. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے یاد کرتا ہے, میرا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے, تو کہا مجھے پتا چل جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. کہا اگر تم مجھے یاد کرو گے اپنی محفل میں تم سے بہتر محفل میں بیٹھ کر فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہاں تم کاشی باڑ میں ذکر کر رہے ہو لیکن آسمانوں میں تمہارا چرچا ہو رہا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ویسے بھی الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں, سمجھے نا, اتنے خوش نصیب ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ روز جزا اسے اور کیا چاہیے. ابھی سبحان اللہ زور سے نہیں بولا, کام ہو اس کی پرواہ نہیں. دیکھو سبحان اللہ میں اپنے لیے نہیں بلوا رہا ہوں, آپ کو بتا دو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور دیکھا ایک صحابی ہیں وہ پیڑ لگا رہے, جھاڑ درخت لگا رہے دیکھ رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ان کو سلام کیا. جب سلام کیا انہوں نے جواب دیا, دیکھ رہے کہ پیڑ لگا رہے, جھاڑ لگا رہے, درخت لگا رہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں درخت لگا رہا ہوں. ہمارے بڑا جیسا آدمی تو فٹ سے بڑا جاتا, اندھے ہو کیا دکھتا نہیں کیا, سمجھے نا. لیکن ان کیا غصہ نہیں تھا, ہمارے ایسے غصہ ہی غصہ. بہرحال کہا میں درخت لگا رہا ہوں, پیڑ لگا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اس سے اعلیٰ جگہ میں افضل جگہ میں درخت لگائے اور اس سے اچھی جگہ میں درخت لگائے. کہا وہ کیا؟ کہا اگر تو سبحان اللہ بولتا جائے گا سب سے اچھی جگہ جنت میں تیرے نام کا درخت لگتا چلا جائے گا. سبحان اللہ کے فائدے ہیں نا, میرے لیے نہیں اپنے لیے بولو سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت و غریبوں کے غمخوار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اکمل الاکملین اجمل الاجملین طٰہٰ و یاسین
علی سے بھی کسا چارہ سازی کردمندہ آمنا کلال روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد فی القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ الحمدللہ ہمیشہ درود مبارکہ پڑھنے کی فضیلت، اس کی برکتیں سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن آئیے آج آپ کو بتاؤں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا اس کی وعیدیں کیا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں. آپ دیکھیے قیامت کے دن سارے بھاگیں گے، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، بھائی بھی بھاگے گا، سارے لوگ بھاگ رہے ہوں. اگر اس دن اگر کوئی ذات کام آئے گی وہ ہمارے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ کام ہے، وہ صرف کام آئے گی، باقی کوئی ذات ہمیں کام آنے والی نہیں. اگر وہی روڑ گئے، اگر وہی اپنے رشتےداروں کی زیارت نہ کروائے تو ہمیں کون سہارا بنے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں. فرمایا پہلا وہ بندہ کہ العاق لوالدیہ، پہلا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے. آپ سوچیں، ایک طرف تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے ماں باپ کو اگر محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. مقبول حج، وہ حج کرنے گئے قبول ہوا یا نہیں، لیکن یا آقا ارشاد فرماتے ہیں اسے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو کیا اسے اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر بندہ اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دن میں محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. تو پہلی چیز تو کیا فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہ ماننے والا. کوشش کریں کہ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں. دوسری چیز میرے آقا ارشاد فرماتے تارک لسنتی، فرمایا میری سنتوں کو چھوڑنے والا، چاہے وہ چہرے کے اعتبار سے ہو، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے گھریلو زندگی کے اعتبار سے ہو. آقا ارشاد فرماتے اگر میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، میرے طریقے کو چھوڑنے والا ہے، آقا ارشاد فرماتے قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے. اور دوسری طرف میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو پہلی چیز آقا نے کہا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا سنتوں کو چھوڑنے والا. آقا ارشاد فرماتے تیسری چیز من نقلت عنده فلم يصلي علیہ، فرمایا تیسرا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس پر درود پاک نہ پڑھے قیامت کے دن وہ میرا چہرہ نہ دیکھ پائے گا.
پتا چلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور نہ پڑھنے سے یاد رکھو قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہو۔ آپ سوچیے آقا نے کیا فرمایا، اگر درود پڑھو نا قیامت کے دن سب سے قریب تم سے ہو، تو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا حضور سے قریب ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ایک مرتبہ بابا سے بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد الطب القلوب ونوائها وعافیة الابدان وشفائها ومن الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو پتا چلا ہے پوسٹر کے ذریعے کہ آج کا عنوان ہے اصلاحی معاشرہ۔ اصلاحی معاشرہ ہے کیا چیز؟ اصلاح کہتے ہیں کسی کو صحیح راستے پر لانا، صحیح چیز دکھانا، اور معاشرہ سوسائٹی کو بھی کہا اصلاحی۔ اگر آپ قوم مسلم کا جائزہ لیں تو قوم مسلم آج گناہوں کی دلدل میں پھنسی نظر آ رہی۔ آج کون سا وہ گناہ ہے جو قوم مسلم نہیں کر رہی؟ پہلے اگر کوئی قوم اگر ایک گناہ کرتی اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن آج یہ سارے گناہ آپ دیکھیے قوم مسلم کرتی ہوئی نظر آ رہی۔ ان سارے گناہوں میں آج جس عنوان کے تحت بات کرنا ہے وہ ہے بے حیائی اور بدنگاہی۔ آج اگر آپ دیکھیں آج بدنگاہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا پوری زندگی مسلمان رہنا اور مرنا بھی تو مسلمان ہو کے مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی یہ نہ ہو کہ تم اگر مسجدوں میں آؤ مسلمان نظر آؤ، باہر جاؤ بالکل دنیا دار نظر آؤ، نہیں۔ مسلمان اسلام یہ چاہتا ہے آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ مسجد میں ہو، بازاروں میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ساری جگہوں پر اگر آپ نظر آؤ تو ایک مسلمان نظر آؤ۔ آپ دیکھیں اسلام قرآن پاک یا اسلام صرف گناہوں سے منع نہیں کرتا بلکہ گناہوں کے جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں کو بند کر دیتا۔ آپ دیکھیں انسان گناہ زنا کب کرنے جاتا ہے؟ جب نگاہ بھٹکتی دل بہکتا تب زنا کرتا ہے، لیکن مذہب اسلام میں آپ دیکھیں نگاہوں پر پابندی لگا، کہا اپنے نگاہوں کو پاکیزہ رکھو، اللہ تمہارے دل کو ستھرا کر دے گا، تمہاری عبادتوں میں یاد رکھو شوق اور ذوق اللہ عطا فرما دے گا، اور عبادت کے اندر چاشنی عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھیں آج لیکن بے حیائی بے پردگی عام ہوتی جا رہی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے، کہا جنید بغدادی اگر نیک انسان ہو اور نیک عورت بھی ہو تو کیا دونوں ایک دوسرے سے علم حاصل کر سکتے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر حسن بصری ہو سید الطائفین اور حضرت رابعہ بصریہ جیسا ولیہ ہو اور مسجد نبوی کا صحن ہو تب بھی اس کے لیے علم حاصل کرنا جائز نہیں۔ آپ سوچیں جب علم حاصل کرنے جیسی نعمت اس کو نہیں حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آخر اس کی اجازت کب ہو کہ دنیاوی اعتبار سے بالکل آزاد ہو جائے؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے بھگایا، جب اپنی بارگاہ سے بھگایا تو شیطان عرض کرنے لگا اے مولا مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا فرما جس کے ذریعے میں تیرے بندوں کو بہکا۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں دی، مال دیا، سونے جواہرات ساری چیز دکھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کے حسن کو پیش کیا تو شیطان کہتا مولا بس کر، اسی حسن کی وجہ سے عورت کے حسن کی وجہ سے میں تیرے بندوں کو ایسے فتنے میں ڈالوں گا کہ ان کے ایمان کو چھین لوں۔ اب آپ دیکھیں تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں شیطان نے انسانوں کے ذریعے سے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی۔ آپ دیکھیں حضرت علامہ بخشی نقل فرماتے ہیں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مدائن کو فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی جانتے تھے کہ خوخار قوم سے لڑا نہیں جا سکتا،
اس لیے کہ انسانوں سے لڑا جا سکتا ہے، دیوانوں سے لڑا نہیں جا سکتا، کائن سے لڑا نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے پلان بنایا، ایک پلان، چونکہ اس زمانے کے اندر کیا بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں مدائن کے اندر، شعیب علیہ السلام و تسلیم کی جو قوم آباد تھی وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہوتی، وہاں کی بڑی بڑی بلڈنگیں، اونچی اونچی عمارتیں پتھروں سے بنے بڑی خوبصورت ہوتی۔ اب ان مدائن کے جو عیسائی تھے کہنے لگے ان سے لڑا تو نہیں جا سکتا ہے، کہا ایک حربہ ہے کہ اپنی قوم کی لڑکیوں کو خوبصورت بنا کر، بنا سوار کر کے، اور ان کے ہاتھوں میں پھول لے کر راستوں میں کھڑا کر دیا جائے، اور بازار سے جب یہ گزر جائے گی تو کہا مسلمانوں کے حوالے میں اپنا قلعہ کر دے۔ اللہ اکبر! اب یہ ساری نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بازاروں کے ارد گرد کھڑا کر دیا، وہ بھی برہنہ کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی پیغام بھیجا گیا، کہا اے سعد بن ابی وقاص، اگر آپ بازار سے گزر گئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر چند نوجوانوں کو ہم نے بہکا لیا تو یاد رکھو مسلمانوں پر آرام کے ساتھ فتح کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! کہا اس کے بعد سعد بن ابی وقاص اس سے اتنی سی بات کہا، تم اپنے سپاہی 10,000 کا لشکر تھا، کہا اگر اپنے سپاہیوں کو لے کر کے اگر بازار سے گزر گئے، ہم فوراً اپنا قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگی، یا اللہ، اتنی معمولی سی شرط، اتنی معمولی سی شرط۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 10,000 کا لشکر لے کر بازار کے قریب جب آئے، آپ امیر لشکر تھے، آپ نے فوراً دیکھا، کہا یہ بہت بڑی آزمائش۔ آپ اپنے گھوڑے پر چڑھے، گھوڑے پر کھڑے ہونے کے بعد کہا اے میرے سپاہیوں جاواز سن لو، کہا آج تک تمہیں میدان جہاد میں تلواروں سے لڑنا ہوتا تھا، لیکن آج اپنے نفس سے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ کہا ہر دن اپنے ہاتھ اور پیر کو چلانا پڑتا تھا، لیکن آج اپنے دل کو کنٹرول میں کرنا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کہا تمہارا امتحان تلواروں سے نہیں ہے، بلکہ آج تمہارا امتحان ایمان سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ کہا بازاروں سے گزر جانا، لبوں پر درود مبارکہ ہو، آقا پر صلاۃ و سلام ہو، کہا اس بازار سے گزر جانا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کے دیوانے سے ظاہری پاکیزگی نہیں رکھتے بلکہ دلوں کی بھی پاکیزگی رکھا کرتے۔ اللہ اکبر! حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا آگے ہے، 10,000 کا لشکر پیچھے پیچھے گزر جاتا ہے، یہاں سے لے کر بڑے بازار سے پورا گزر گئے، لیکن کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ وہ ساری عورتوں نے اپنے اپنے پھول کو پھینک دیا، اپنے اپنے کٹوروں کو پھینک دیا۔ کہا اے عیسائیوں، تم کتنے بدبخت ہو کہ تم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم عورتوں کو استعمال کر رہے ہو۔ کہا یہ مصطفیٰ دار رحمت کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ان کی نگاہیں اتنی پاکیزہ ہیں، ان کا دل اتنا پاکیزہ ہے، تو رسول اللہ کی شان کیا ہوگی؟ ساری عورتیں آتی ہیں سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں گر کر کے مسلمان وہ تھے مسلمان کل تک کہ ان کی نگاہوں میں اتنی حیا تھی، نگاہوں کی اتنا پاکیزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یاد رکھ لو، جس کی نگاہ گندی ہوتی ہے وہ کسی بھی محاذ میں کامیاب نہیں ہوتا، کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نگاہوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ آپ کو بتاؤ، ایک صحابی ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھے انداز میں وضو بھی کرتا ہوں، اچھے انداز میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن مجھے نماز میں سرور نہیں ملتا ہے، نماز میں چاشنی نہیں ملتی ہے، عبادت کا شوق اور ذوق نہیں ملتا ہے۔ کہا جو لطف ملنا چاہیے یا رسول اللہ مجھے نہیں ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جا رات بھر قرآن پڑھتے رہنا، رات بھر جا کر یہ کرتے رہنا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جا اپنی نگاہ کو پاکیزہ کر لے، اللہ تجھے نماز میں سرور عطا فرمائے۔ تو نگاہوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ نگاہ اگر یاد رکھیں، بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ کھوکھار بھیڑیا
جتنا بکریوں کے ریوڑ میں پہنچ کر نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اتنا بدنگاہ انسان کو نقصان پہنچاتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا۔ آپ کو بتاؤں، محمد بن قاسم 17 یا 19 سال کی جوانی، آپ جب اسی ہندوستان کے اندر آئے سندھ کو فتح کرنے کے لیے، آپ کے پاس لشکر تھا، سب کچھ تھا، آپ بڑے متفکر تھے، چونکہ ہندوستان کا جو راجہ طاہر تھا نا، بڑا بہت ہی ہوشیار اور بلند مائنڈڈ تھا، اور بہت سی خوبیاں تھی، بڑا لشکر تیار تھا اس کے پاس، اس سے لڑنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ لیکن محمد بن قاسم جب ہندوستان کے اندر آئے، آپ کے چہرے پر اداسی تھی، بڑے آپ پریشان تھے۔ ان کے قافلے میں ایک بزرگ تھے، پوچھنے لگے، اے محمد بن قاسم کیا بات ہے؟ کہا تم یہاں لڑنے کے لیے پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ کہا راجہ طاہر کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، بہت اسلحے ہیں، سارے ساز و سامان، اس وجہ، اور میں ہندوستان کے راستوں سے واقف نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہندوستان کا راستہ بھی مجھے پتا نہیں، اس سے کیسے لڑوں گا، کیا کروں؟ وہ بزرگ فرماتے 2-4 دن جب گزرتے ہیں نا، اس کے بعد دیکھا گیا محمد بن قاسم نو ٹینشن، بالکل دل اطمینان میں، آپ کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر۔ وہ بزرگ نے فرمایا، ہے محمد بن قاسم کیا بات ہے؟ کل تک تو بڑا پریشان تھا، آج خوش و خرم نظر آ رہا ہے، بالکل ٹینشن فری، وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے راجہ طاہر کا پتہ لگا لیا ہے۔ کہا راجہ طاہر وہ ہے، کہا جو اتنا بدنگاہ ہے، اتنی اس کی نگاہ گندی ہے، دل کا بھی ناپاک انسان ہے۔ کہا وہ اپنی چچا زاد بہنوں کے ساتھ، اپنی خالہ زاد بہنوں کے ساتھ، نہ جانے کس کے ساتھ اس کے رشتے ہیں، اور وہاں کی عورتیں اس سے تنگ آ گئی۔ کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس کی نگاہ گندی ہوتی ہے وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا، لہذا اس کی نگاہ کامیاب ہے، نگاہ بری ہے، لہذا وہ میرے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن قاسم نے جب اس پر حملہ کیا، اس کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوا، محمد بن قاسم نے چند دنوں کے اندر اسے پسپا کر دیا اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ کس وجہ سے؟ نگاہ گندی۔ اب جیسے محمد بن قاسم نے ہندوستان کو، اس جگہ کو، سندھ کو فتح کیا، جیسے آج ہوتا ہے نا، ہندوستانی ان کافروں کے دلوں میں کافر دل یہ دماغ میں بیٹھا دیتے ہیں کہ مسلمان آ گئے تمہیں کاٹ ڈالے گا، مسلمان آ گئے یہ کر ڈالے گا، مسلمان آ گئے یہ کر ڈالے گا۔ سچا مسلمان ہوگا تو انصاف کرے گا، سمجھے نا؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ کسی کو مار دیا جائے، کسی کو کاٹ دیا جائے۔ آج کہتے ہیں جبرن اسلام قبول کروا لیا۔ یاد رکھیں، اسلام مومن کا بندہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان میں لا الہ الا اللہ کہے، دل بھی کہے۔ خالی زبان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ تو اگر ان کافروں کو زبردستی اگر مسلمان بنایا جاتا تو دل زبان سے کہہ دیتے، دل میں نہ کہتے، تب بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اسی زمانے کے اندر بھی ایسا ہوا، محمد بن قاسم کو اسی طرح جب آئے نا، سارے لوگوں میں ڈر بیٹھا تھا، سارے لوگوں میں ڈر بیٹھا تھا کہ یا محمد بن قاسم آگے مسلمان ہے، سارے لوگ کاٹ ڈالے گا، ہمارے بتانوں توڑ دے گا، مندروں کو توڑ دے گا، یہ پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ چند ماہ گزر جانے کے بعد بھی محمد بن قاسم نے کچھ نہیں کیا، کوئی چیز نہیں کی۔ اب کافروں کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی کہ یار ہم جس کے بارے میں اتنا برا گمان رکھتے تھے وہ تو ایسا کچھ نہیں۔ ایک دن محمد بن قاسم اپنی جگہ پر تھے، اپنے ٹھکانے پر، دیکھا لوگوں کا ایک لشکر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ڈھول تاشے بجاتے ہوئے ساری چیزیں۔ محمد بن قاسم نے دیکھا وہاں کسی اور کا نے ان کا پتلا، ان کی مورتی بنائے لوگ رکھے اور ڈانس کرتے ہوئے ڈھول تاشے کرتے آ رہے۔ آج کے بعد ہم نے اپنے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، آج کے بعد اگر ہمارا کوئی خدا ہے وہ محمد بن قاسم، کہا وہ ہمارا آج کے بعد خدا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تو مجھے خدا مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا میں خدا نہیں ہوں۔ کہا خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا۔ کہا خدا وہ ہے جس نے مجھے بھی بنایا۔ کہا اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اس رب کا اور مسلمان بن جاؤ۔ کہا کس رب کا؟ کہا جس رب نے کائنات بنایا۔ سارے لوگوں نے محمد بن قاسم کی مورتی کو بھی توڑا اور کلمہ پڑھتے اور مسلمان بن جاتے۔ حسیدان ملت اسلامیہ اسی کرنے چلا تھا کہ بندہ جب نگاہوں کا گندہ ہونا تو کسی محاذ میں، کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی، کیسی تربیت فرمائی، اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤ، جب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جہاد کرنے کے لیے گئے، روم کے عیسائیوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ روم کے عیسائیوں نے پکڑا تو ایسے ہی نہیں، بلکہ 1000 لوگوں مل کر کے اسے بمشکل ان کو کنٹرول میں لایا۔ جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وزیر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، یہ بندہ بڑے کام کا ہے، کہا اگر اپنی طرف آ گیا تو یاد رکھو ایک بہترین آپ کو سپہ سالار مل جائے گا، آپ کو بہترین کیپٹن مل جائے گا۔ کہا اگر یہ اپنے کنٹرول میں آ گیا، اپنی طرف آ گیا، تو بادشاہ کہنے لگا کہ اس کی کیا خوبی ہے؟ کہا ہم 1000 کا لشکر تھے، تب مل کر بڑے مشکل سے ہمارے کنٹرول میں آیا۔ کہا بڑا یہ جواز سپاہی ہے، بڑا بہادر سپاہی۔ کہا اگر ہمارے قبضے ہمارے فیور میں آ گیا، ہماری طرف آ گیا تو ایک بہترین جنرل مل جائے۔ بادشاہ نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کہا کسی انسان کو خریدنے کے لیے 2-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہا کوئی بڑی بات نہیں، میں اس کو ابھی چند منٹوں میں خرید لوں۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ بن حذافہ سن، کہا تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی مذہب قبول کر لے۔ کہا یہ ساری دولت، جتنی تجھے دولت چاہیے تو دولت کو لے لے۔ کہا میں تجھے اپنی دولت ساری دینے کے لیے تیار۔ کہا مسلمان اسلام چھوڑ دے، عیسائی بن جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت سن لے، میں یہاں دولت کمانے نہیں آیا تھا، اگر مجھے دولت کمانی ہوتی مدینے کے بازاروں میں کما لیتا، دولت کمانی ہوتی اور کہیں چلا جاتا، کوئی سیاست لے لیتا۔ کہا میں اس جنگ کے اندر دولت کمانے نہیں آیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو کمانے آیا تھا۔ کہا مجھے تیری دولت نہیں چاہیے، کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے۔ کہا اگر راضی ہو گیا تو بس کافی ہے، مجھے تجھے تو تیری دولت نہیں چاہیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا سن، بادشاہ نے کہا سن، اگر کوئی اسلام چھوڑ دے اور عیسائی مذہب قبول کر لے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو تجھے عہدہ چاہیے، جو تجھے پوسٹ چاہیے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا بڑی سے بڑی پوسٹ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا جو چاہیے میں تیرے کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ کیا فرماتے ہیں۔ آج یہاں کرسی کے چکر میں مسلمان نہ جانے کتنے کے اپنے ایمان کو گوا بیٹھے، کتنے ایسے مسلمان ملیں گے ان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف کس وجہ سے کبھی کوئی عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، یا کسی نیتا کے ساتھ چلنے کو مل جائے، یا الیکشن چلا کچھ دولت ہی مل جائے۔ وہ صحابہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ تو کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو پوسٹ چاہیے لے لے۔ کہا سن، اس روئے زمین پر اگر سب سے بڑی کوئی پوسٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہے۔ کہا حضور کے صحابی ہونے سے بڑی کوئی پوسٹ ہے ہی نہیں، کہا اس سے بڑی کوئی پوسٹ ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی پوسٹ حضور کا صحابی ہونا ہے۔ کیوں؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دین۔ صحابہ نے کہا اس روئے زمین پر صحابی سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے، صحابی سے بڑی کوئی پوسٹ ہو سکتی؟ اگر کسی کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کا درجہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر سب سے بڑا کسی انسان کے دوست کا یا صحابی کا درجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا۔ تبھی میرے آقا کیا فرمایا، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا، جو سب سے سستا، سونا سب سے مہنگا، سمجھے نا؟ پھر بھی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی میرے اس صحابی کے برابر جس نے ایک مٹھی جو خرچ کی ہے اس صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر سب سے بڑی کوئی پوسٹ ہے تو حضور کا صحابی ہونا ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ اب بادشاہ دلال میں آیا، کہنے لگا اسے قتل کر دو، اس کا قتل کر دو۔ وزیر نے کہا رہنے دو، کئی بڑا کام کا بندہ ہے، رہنے دو، اسے میں دیکھتا ہوں۔
اسے میں دیکھتا ہوں، میں اپنے حساب سے اس کو سمجھاتا ہوں، کرتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں۔ اب وزیر نے لیا، اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ کو جس کمرے میں رکھا نا، رات کو بنا سوار کر اپنی لڑکی کو اسی کمرے میں بھیج دیا۔ ذرا تصور کے سوچیں کہ ایک انسان کی ایمان کو خریدنے کے لیے، مسلمان کی ایمان کو خریدنے کے لیے ان بدبختوں نے کیسی چالیں چلی۔ خوبصورت لڑکی، ظاہر سی بات لڑکی جب ہوگی انسان خود بخود بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے کمرے میں تھے، آپ نماز شروع کر دی، یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہو گیا۔ وہ عورت کیا دیکھتی، وہ لڑکی کیا دیکھتی؟ یہ انسان ہے یا پتھر ہے؟ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اور جب تھک جاتا تو اپنے آقا پر درود پڑھ رہا، اپنے آقا پر درود پڑھ رہا، اسی طرح کر کے پوری رات گزار دیا۔ اب وہ لڑکی جو عیسائی کی تھی قریب جا کر اس کو ٹچ کرتی کہ دیکھو یہ انسان ہے یا پتھر؟ جیسے ہی ٹچ کیا نا، اس حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا لڑکی دور ہو جا، اس لیے کہ میرا آقا الصلوۃ والتسلیم فرمایا کسی غیر محرم کے ساتھ اس کو ہاتھ لگانا یا چھونا، کہا یہ شریعت مصطفی میں جائز نہیں، کہا اسے دور ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی کہنے لگی عبداللہ ابن حذافہ تمہارا نام بڑا سنا تھا کہ 1000 سپاہیوں کا 1000 لشکر کا تم مقابلہ کرتے ہو، آج لیکن میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کے سامنے تم بے بس نظر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں اے لڑکی میں بے بس نظر نہیں آیا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اللہ تمہارے دل کے اندر عبادت کا نور عطا فرما دے گا، اور فرمایا کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ ہونا، نہ اسے چھونا، ورنہ یاد رکھنا اس حصے کو جہنم کا حصہ چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی جو تھی نا کہنے لگی یہ کیسا حضور کا غلام ہے، کہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے اندر اتنی حیا ہے تو رسول کتنی حیا والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی لڑکی، کہا اے بندے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ وہ لڑکی کلمہ پڑھتے اور مسلمان بن جاتی۔ اب یہ وزیر صبح تو سوچ ہی رہا تھا نا کہ آج تو کام ہو ہی جائے گا، آج کام ہو جائے گا، اس لیے کہ نگاہ میں کی تھوڑا سا بھی اس کے ایمان کو میں ٹھکرا دوں گا، اس کے ایمان کو کھینچ لوں گا۔ جب صبح لڑکی کو جیسے دروازہ کھولتا ہے کیا دیکھ کر لڑکی کے چہرے پہ پردہ پڑا ہے۔ کہا رزلٹ لینا چاہتا ہے، میری بیٹی یہ بتا رزلٹ کیا رہا؟ وہ لڑکی کہتی ہے میرے پاک کافر دور ہو جا۔ کہا جو تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ مجھے استعمال کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے دور ہو جا، میں کلمہ پڑھ کر کے رسول اللہ کا غلام بن چکی ہوں، سے خاتمہ بن چکی، میں یہاں سے دور ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب وزیر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لے کر کے آیا دربار میں، کہا کیا ہوا؟ وزیر سے پوچھا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ میری لڑکی بھی نا اس دین کی دیوانی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب بادشاہ نے کہا اس کے لیے تیل کو کھولایا گیا۔ جب تیل کو ابال مارنے لگا، عبداللہ بن حذافہ کو کہا، سپاہیوں کو کہا، بادشاہ نے کہا اسے اٹھا کر کے لے جا کر کے اس جلد کھولتے ہوئے تیل میں ڈال۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا اے حذافہ ڈر گئے؟ عبداللہ بن حذافہ ڈر گئے نا؟ کہا جب موت نظر آئی تو تمہیں رونا آ گیا؟ سنو، عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں بادشاہ سن، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں یہ میری ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوتی رسول اللہ کے دین پر ایک ایک کر کے نشانہ کرے گا۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک جان کیا ہے اگر ہو ہزاروں، ایک جان کیا ہے اگر ہو ہزاروں، تیرے نام پہ میں وعدہ کروں۔ سننے نا وہ صحابہ کرام تھے
کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی بھی کرتے، ساری چیزوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرتے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرتے چلے جاتے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں تابعی ہے، بلکہ سید التابعین، آپ سے جب کہا گیا کہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں ایک مرتبہ بازار گیا، بازار میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی، اس کو میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اے حسن بصری، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک لڑکی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہو؟ کہا کس سے ڈر؟ کہا اللہ اعلم خائنۃ الاعین، کہا اس رب سے ڈر جو دلوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کہا تیری نگاہیں اتنی خوبصورت ہے، سرمگی ہے کہ تجھ میں گم ہو جانے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا تیری نگاہیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اب وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ حضرت حسن بصری اسی دھن میں رہے، اسی دماغ کو اسی طرح گھومتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک اسی عورت کی ایک خادمہ آتی ہے اور ایک تشت کو لے کر آتی ہے۔ کہا میرے ملکہ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت حسن بصری خوش ہو گئے، جیسے ہی اس برتن سے کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ دونوں آنکھیں اس کے اندر رکھی اور لکھا ہے، کہا جن آنکھوں کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کی امت فتنے میں پڑے، ایسی مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری کہتے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب یہاں پر رک کر میں آپ عرض کرنا چاہوں گا کہ کل تک عورتیں اس لیے کہ میرے آقا کی امت کے لوگ ان فتنوں میں نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے اس چیز کو ہٹا دیتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ کیا ہے؟ چاہے وہ تیجا ہو، چاہے 40واں ہو، چاہے 10واں ہو، چاہے سالانہ فاتحہ ہو، چاہے جس چیز میں آئے، عورتیں بنسور کیا تھی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی۔ نہیں ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں میک اپ، یہ ساری چیزیں، اور میک اپ کے پیچھے نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوتی ہے۔ یاد رکھو سب سے اچھا میک اپ ان عورتوں کے لیے اگر کوئی چیز ہے وہ وضو ہے، وضو ہے۔ اگر یہ عورتیں صرف وضو کرے اور نمازوں کی پابندیاں کرے، دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صاحب نے اس کا حضور کیسے پہچانیں گے؟ کہا جو میرے امتی ہوں گے نا، ان کے وضو کے پارٹس جو ہیں، اعضاء جو ہیں، وہاں چمکتے ہوں گے، اس وجہ سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ اپنے گھر کی بیویوں کو بتائیں، سمجھے نا، کہ یہ میک اپ چھوڑ، سب سے اچھا میک اپ وضو ہے، سمجھے نا۔ آپ دیکھیں میک اپ کر لی اتنے ٹائم تک دکھتی برابر، اس کے بعد جیسے میک اپ اترا نہ تو پتہ نہیں کیسے، سمجھے نا۔ میک اپ کی ضرورت نہیں، انہیں سمجھاؤ سب سے اچھا میک اپ وضو ہے۔ صرف اور صرف وضو کرے، نمازوں کی پابندیاں کرے، ان کا چہرہ چمکے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کل تک عورتیں جس وجہ سے لوگ فتنے میں پڑے اس کو دور کر دیتے تھے، آج فتنوں کو اپنی طرف مائل کرتے۔ آج دیکھیں بن سوال کر بالوں کو چھٹا رکھ کر کے اس طرح کر کے آتی باز آتا تو آج بے بدنگاہی بے حیائی عام ہوتی جا رہی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر ایک بجلی سی گری اور آپ سوچیں چلو میں اس عورت سے جا کر ملاقات تو کروں۔ آپ گئے، کیا دیکھتے ہیں اس عورت کا گھر سے جنازہ نکل رہا، انتقال ہو گیا۔ آپ نے سوچا چلو جنازے کے اندر شرکت تو کروں۔ آپ جا کر جنازے کو کندھا دیا، ساری چیزیں ہوئی۔ جب رات کو سوتے نا وہی عورت خواب میں آتی ہے اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں مجھے ذرا کچھ نصیحت کر دینا، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ کہا اے حسن تجھے ایک ہی نصیحت ہے، جب تو صبح کر شام کا انتظار نہ کر کہ نیکیاں کر لوں گا، اور جب شام کرے صبح کا انتظار نہ کر کہ نیکیاں کر لوں گا، بلکہ اللہ نے تجھے ابھی موقع عطا فرمایا، ابھی نیکیاں کر رہا۔ تسیدان ملت اسلامیہ اپنی نگاہوں کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، نگاہوں میں حیا پیدا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امت میں سب سے زیادہ حیا والے تھے، سمجھے نا۔ آقا علیہ السلام اتنے شرمیلے تھے نا، ایک کماری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، سمجھے نا۔ صحابہ کرام ترستے تھے، عورتیں تو چھوڑو صحابہ ترستے تھے
کاش ایک مرتبہ ہماری طرف نگاہ کر لے، سمجھے نا، نگاہ کر لے، آقا کی نگاہ ہم پر پڑ جائے، اور اگر پڑ جاتی تھی نا تو اگر بے دم ہوتا تو دم آ جاتا، سمجھے نا، بے دم ہوتا تو دم آ جاتا تھا، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھ السلام۔ وسیلہ ملت اسلامیہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اپنے دل کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، ورنہ یاد رکھو عبادت کا نور نہیں ملے گا۔ آج کی نگاہوں کے اندر کہاں حیا ہے، سمجھے، آج ظاہر حیا سے دکھائیں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری نگاہ بھٹکے نا تو صرف یہی خیال کرنا کہ اس عورت کے اندر جو چیز ہے وہی عورت، وہی میری بیوی کے اندر، سمجھے نا، وہ ساری چیزیں جس عورت کے اندر وہی میری بیوی کے اندر، کہا اپنے آپ کو تسلی دینا، کبھی نگاہوں کو بہکانا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ